آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کس طرح ایک باپ نے اپنی زندہ بیٹی کو کنویں میں پھینک دیا۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوشی سے ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ بیچاری رو رو کر ابو جان، ابو جان چلاتی رہ گئی اور میں وہاں سے چل دیا۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان کرم یعنی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس وغیرہ سے آراستہ کرے، پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا گیا۔ ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا کہ یعنی ابو، کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ مگر میں نے اس کے رونے دھونے، چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اس گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ ابو، کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں یاد آتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے۔ خاتون جنت کے 8 حروف کی نسبت سے بیٹیوں کے فضائل پر مبنی 8 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والی ہیں۔ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ عز و جل اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اور 2 ہوں تو فرمایا اور 2 ہوں تب بھی۔ عرض کی گئی اگر 1 ہو تو فرمایا اگر 1 ہو تو بھی۔ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا یہاں تک کہ اللہ عز و جل انہیں بے نیاز کر دے یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں یا ان کی وفات ہو جائے تو وہ اس کے لیے آگ سے عار ہو جائیں گی۔ ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔